بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر پریشانیاں تمہارے گرد حلقے بنانے لگیں فبکی للحسین، تو میرے جد حسین پہ رو لینا، تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تمہاری مشکلات دور ہو، تم آسائشوں میں آرام میں آ جاؤ گے۔ عزیزان گرامی، دنیا کی ساری پریشانیوں کی قسمیں تلاش کر لیجئے۔ قرآن نے آزمائشوں کی قسمیں بیان کی ہیں نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ 6 قسم کی پریشانیاں انہی 6 قسموں میں آ کر خلاص۔ وہ ساری پریشانیاں ایک ساتھ ایک بندے پر نہیں آتی، کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، کوئی کسی پریشانی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف میں، وَالْأَنفُسِ، موت اور جنازوں میں، وَالثَّمَرَاتِ، اور فائدے اور جو منافع ہوتا ہے اس کے نقصانات۔ مگر یہ ساری پریشانیاں، موت، یہ پریشانیاں سب پر ایک دم نہیں آتی، لیکن جس پر ایک دم آئیں اور ساری آئیں وہ پہاڑوں سے زیادہ مضبوط نظر آئے۔ ساری پریشانیاں ایک وقت میں جس وجود پر آئی ہیں نا، وہ امام بتایا ہے لفظ پریشانی ہم محاورتاً بولتے ہیں۔ پریشانی کا مطلب پریشان ہونا ہے، یا پریشانی کو پریشان کرنا۔ بعض لوگ پریشانی سے پریشان ہوتے ہیں، اور یہ ہستی وہ ہیں جنہوں نے پریشانیوں کو پریشان کیا، یعنی اس کمال کا مظاہرہ ہوا ہے، اس درجے کا امتحان دیا ہے کہ جتنی بھی قسمیں پریشانیوں کی اور آزمائشوں کو سب کربلا میں موجود ہیں۔ اور زبان پر شکر کے، زبان پر وہ الفاظ ہیں کہ جن الفاظ کو سننے کے بعد انسان لا محالہ خود بخود امام حسین سے محبت کرنا۔ حسین تمام خوبیوں کے مرکز کو کہا، تمام کمالات کے مرکز۔ ساری مصیبتیں ہمیں ایک جگہ جب نظر آئیں، وہ سرزمین کرب و بلا ہے۔ پہنچے تھے نا 2 محرم کو، امام حسین نے کربلا کو ڈھونڈا ہے، کربلا نے امام حسین کو نہیں ڈھونڈا۔ مصیبتیں ڈھونڈنے والا اور ہوتا ہے، جنہیں مصیبتیں ڈھونڈیں وہ۔ امام حسین نے مصیبتوں کو ڈھونڈا ہے، کرب و بلا کا تلاش کی۔ گھوڑا چلتے چلتے رک رہا ہے، گھوڑے بدل رہے ہیں، مگر سواری آگے نہیں بڑھتی۔ اور جب یہ اشارہ ملا حضرت کو کہ یہ جگہ وہ جگہ ہے کہ جس کی تلاش میں، پھر آپ نے سب پر واضح کرنے کے لیے حضرت عباس سے فرمایا سامنے کی جو آبادی ہے وہاں کے بزرگوں سے بات کرو اور پوچھو اس زمین کا نام کیا ہے۔ مختلف نام بتائے گئے، مگر ایک بزرگ جو اصل یہ تھا اس نے امام کے قریب آ کر کہا کہ اے فرزند رسول، آپ آگے چلے جائیے، آگے والی کسی زمین پر رک جائیے۔ امام نے فرمایا آپ مجھے اس کا نام بتائیں۔ نام بہت سے بتا دیے گئے تھے، ماریا ہے، غازریہ ہے، نینوا ہے، مگر امام حسین فرماتے اور کوئی نام، اور اس بزرگ نے کہا ھذا کرب و بلا، یہ کرب و بلا ہے۔ تب امام نے فرمایا اللہم اعوذ کرب ولا، یا اللہ میں کرب و بلا کی تجھ سے پناہ چاہتا ہوں۔ اور پھر حضرت عباس سے فرمایا کہ خریدو اور پھر خیمے نصب کرو۔ اور پھر جب زمین خرید لی 70,000 دینار دیے، تو انہی لوگوں کو، اسی قریے کے لوگوں کو زمین ہبہ بخش 3 شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط تو یہ کہ ہمارے جنازے دفنا دینا، یہ زمین تم ہی سے لے کر تم ہی کو واپس کر رہا ہوں، مگر پہلی شرط یہ ہے کہ ہمارے جنازے دفنا دینا۔ اگر کوئی جنازہ دفنانے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر اپنے بچوں سے کہہ دینا وہ آ کے دفنا دیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہاں کاشتکاری نہ کرنا، یہاں ہل نہ چلانا۔ شاید اس وجہ سے امام نہیں روکا ہو کہ اگر یہاں ہل چلے گا تو شاید کوئی بدن کا حصہ، کسی شہید کا عضو بدن باہر نہ آ جائے، لہٰذا یہاں کوئی ہل نہ چلا۔ تیسری شرط یہ لگائی کہ میری قبر کی زیارت کے لیے دور دور سے میرے زائرین آئیں، انہیں 3 دن اپنا مہمان رکھنا۔ بہت سارے لوگ 40 کے لیے جا چکے ہیں، کچھ جانے والے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ عراقی پکڑ پکڑ کے گھر لے جاتے ہیں، ہمارے ہاں 1 گلاس پانی کا پی لو، ہمارے ہاں کی کھجور کا دانہ کھا لو۔ وہ اس لیے بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد سے ہے کہ حسین کے زائرین کا انہیں خیال کرنا ہے، کیا انتظام کر کے گئے ہیں اپنے چاہنے والوں کے لیے۔ اجرکم اللہ۔ میرے مولا 2 محرم کو کربلا آئے، 10 محرم کو کربلا میں شہید ہو گئے۔ یہ 8 دن امام حسین کی آزمائشوں کے دن، امتحانات کے دن، اور خوب اللہ کی بارگاہ میں اپنے امتحانات کو مکمل کیا۔ ایسے ایسے جنازے اٹھائے جس کا بیان ہمیں رلا ڈالتا ہے، اور بلکہ یوں کہوں کہ کوئی ایسا نہیں تھا جس کا جنازہ حسین نے خود نہ اٹھایا، ہر جنازہ خود اٹھایا۔ غلاموں کے جنازے بھی کسی کو اٹھانے نہیں، بچوں کے جنازے کسی کو نہیں اٹھانے دیے، کسی کا جنازہ کسی اور کو۔ حتیٰ حر نے جب اپنے بیٹے کی آواز پر خود کو اس کے لاشے پہ پہنچایا تو کیا دیکھا حسین پہلے سے موجود ہے، اور حر کے بیٹے کا لاشا اپنی آغوش میں لیا ہوا ہے۔ تو بڑھ کر حر نے کہا مولا یہ غلام زادہ ہے، اس کا لاشا میں اٹھاؤں گا۔ تو فرمایا حر جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا، اجرکم اللہ۔ اور یہ کہہ کر حر سے حر کے بیٹے کا لاشا لے لیا۔ مگر رونے والوں، جب علی اکبر کا لاشا اٹھا رہے تھے، اجرکم اللہ، اس وقت کوئی نہ تھا جو امام حسین سے کہتا مولا جوان بیٹے کا لاشا باپ نہیں اٹھاتا، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے۔ یہ واحد لاشا ہے حضرت علی اکبر کا لاشا کہ جب امام حسین نے اٹھا لیا تو برابر سے ایک بی بی کی آواز آئی،
اب جو مڑ کر دیکھا تو جناب زینب کھڑی تھی. فرمایا بھیا یہ لاشا زینب اٹھائے گی. حضرت علی اکبر کا لاشا امام حسین کے ساتھ جناب زینب نے اٹھوایا. عزادارو آوازیں بلند ہو گئیں. اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے. میں نے ایک جملہ کہا کہ امام حسین نے سارے لاشے خود اٹھائے ہیں. رونا اسی کا ہے کہ حسین کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. 3 دن تک بے گور و کفن لاشا رہا, اور وہ لاشا بھی نبی زادے کا لاشا, وہ لاشا بھی حجت خدا کا لاشا, وہ لاشا کربلا کی زمین پر 3 دن بے گور و کفن رہا. عزادارو امام نے کون کون سے لاشے کیسے کیسے اٹھائے اس کا بیان بہت مشکل ہے, مگر 4 لاشوں پر حسین بہت روئے. امام کی آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں تھے. نام لوں گا تو ہمارے وجود پر ایک مرتبہ کپ کپی طاری ہوتی ہے. وہ لاشا جسے حسین نے اٹھایا مگر آنکھوں سے آنسو نہیں رکے, ان میں ایک لاشا قاسم کا لاشا ہے. حضرت قاسم ابن حسن یتیم امام حسن, وہ پامال بھتیجے کا لاشا امام حسین لے کر آئے گنج شہیدہ میں, اور اس لاشے کے لاتے ہوئے جو کیفیت امام کی ہے وہ کچھ مختلف کیفیت ہے. دوسرے لاشے کو جو امام نے اٹھایا مگر گریہ بہت کیا, وہ لاشا علی اکبر کا لاشا ہے. اجرکم اللہ. جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں. جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں, امام رضا دعا دیتے ہیں بلند رونے والوں کو. عزادارو دوسرا لاشا حضرت علی اکبر کا لاشا ہے, اور تیسرا لاشا عباس علمدار کا لاشا ہے, جس لاشے پر امام نے کمر پکڑ لی تھی. الآن انکسر ظہری, عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی. وقلت حیلتی, اب مجھے جینے کا کوئی لطف نہیں ہے. وہ لاشا نہر کے کنارے تو چھوڑ کر آ گئے مگر لاشا مڑ مڑ کر دیکھتے رہے. اور جب خالی علم آتے ہوئے حضرت سکینہ نے دیکھا تو پہلا سوال یہ کیا, این عمی العباس, بابا میرا چچا عباس کہاں رہ گیا؟ تو بس ایک ہی جواب دیا, سکینہ اپنے چچا کا انتظار نہ کرو, اب عباس دوبارہ آنے والے نہیں ہیں. اور چوتھے لاشے کا نام سنیں گے عزادارو؟ وہ لاشا چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا. کبھی آگے جاتے تھے انا للہ, کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مجلس اعزا میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی آئے ہوئے ہیں, دودھ پیتے ہوئے بچوں کی مائیں بھی آئی ہوئی ہیں. عزادارو سلام کریں اس ماں پر جسے رباب خستہ جگر کہا جاتا ہے. 2 ہی کمائیاں تو تھیں جناب رباب کے پاس, دونوں کمائیاں امام حسین کے حوالے کر دیں. ایک کو اجلا سا کرتا پہنا کر, بالوں میں کنگھی دے کر, آنکھوں میں سرما لگا کر, سجا کر امام حسین کی گود میں دیا. اور امام حسین نے بھی اسے کیسے آمادہ کیا کہ میر انیس کہتے ہیں کہ بنا کر شکل مجاہد کی لے چلے شبیر, الٹ دیا علی اصغر کی آستینوں کو, جیسے ایک مجاہد میدان کربلا میں جا رہا ہو. وہ بچہ جو پانی کی شدت عطش سے, پیاس کی وجہ سے, پانی نہ ہونے کی وجہ سے تڑپ رہا تھا, وہ بچہ تیر کھا کے سو گیا. 2-3 سال پہلے کی بات ہے. ایک جوان 6 محرم کو میرے پاس آیا, کہنے لگا مولانا میں مچھلی خرید کر لایا ہوں. میں نے بڑی باجی سے بہن سے کہا کہ آپا مجھے مچھلی تل کے دے دیں, تو دادی کی آواز آئی بیٹا محرم میں مچھلی نہیں کھاتے. تو میں نے دادی سے کہا دادی حلال تو حلال ہے, محرم ہو یا ربیع الاول. کہنے لگی نہیں بیٹا تم آج کے جوان ہو, ہماری بات نہیں مانو گے, جاؤ مولانا سے آ کے پوچھ کر آؤ. تو مولانا آپ بتائیں میں مچھلی کھا لوں؟ وہ جب مجھ سے پوچھ رہا تھا نا تو میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے. میں نے کہا میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں, مجھے اس کا جواب نہیں آتا, تم دادی کی بات مان لو. کہنے لگا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا دادی کی بات مان لو. امام حسین نے علی اصغر کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے تعبیر کیا ہے. اما ترونا کیف یتلذا, دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح منہ کھولتا ہے اور مچھلی کی طرح منہ بند کر لیتا ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مچھلی جب پانی سے باہر آتی ہے نا تو پہلے تڑپتی ہے اور پھر دم اور منہ کی جانب سے اپنے آپ کو حرکت میں لاتی ہے. کبھی دم اس کی پھڑکتی ہے, کبھی منہ اس کا اوپر نیچے ہوتا ہے, لیکن جب مرنے والی ہوتی ہے نا تو صرف منہ کھولتی ہے اور بند کرتی ہے. اس کیفیت کو مولا حسین نے اپنی زبان پہ جاری کیا. دیکھ رہے ہو یہ کچھ دیر بعد مر جائے گا, اسے چند قطرے پانی کے پلا دو. میں مجلس میں محسوس کر رہا ہوں کہ خواتین بھی آئی ہوئی ہیں جو دودھ پیتے ہوئے بچوں کی مائیں ہوتی ہیں نا, ان کا سارا ہم و غم یہ ہوتا ہے کسی طرح میرے بچے کو دودھ مل جائے, یہ بھوکا نہ رہ جائے. کبھی اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ دودھ نہیں ہے, بچہ بھوکا ہے, کچھ کیجئے. کبھی گھر کے اور مردوں سے کہتی ہیں سلام ہو جناب رباب پر. اس بی بی نے اپنے بھوکے بچے کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہے, تڑپتے ہوئے دیکھا ہے, اور جب
کربلا کے واقعے کے بعد مدینے میں دھوپ میں بیٹھ کر مرثیہ لکھتی تھی نا، تو کبھی امام حسین کو یاد کر کے مرثیہ لکھتی تھی، کبھی جناب علی اصغر کو یاد کر کے مرثیہ لکھتی تھی۔ ایک دن جناب علی اصغر کا مرثیہ لکھ رہی تھی تو اس میں ایک شعر کا ایک مفہوم ہے جو میں بیان کروں۔ فرماتی ہیں علی اصغر، میں نے بہت بچے دیکھے جن کا دودھ چھڑایا جاتا ہے تو لاڈ اٹھایا جاتا ہے، ان کا لاڈ اٹھایا جاتا ہے کہ ان کا دودھ چھڑایا جا رہا ہے، 2-2.5 سال کے بعد جب بچے کا دودھ چھڑایا جاتا ہے تو اس کا لاڈ اٹھایا جاتا ہے، یہ کھلونا لا کے دے دو، ایسے ایسے گھمانے لے جاؤ، ایسے ایسے راضی کرو۔ فرماتی ہے میں نے بہت بچے دیکھے جن کا دودھ چھڑایا جاتا ہے تو ان کا لاڈ اٹھایا جاتا ہے، میں نے تجھ جیسا بچہ نہیں دیکھا جس کا تیر سے دودھ چھڑایا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجھے جلدی نہیں ہے، مجھے 2 منزلیں اور آگے آنے دیجئے عزادارو۔ ایک میرے ہندوستان کے دوست مجھ سے بیان کر رہے تھے کہ بنارس انڈیا میں ان کے امام بارگاہ سے عاشور کے دن تعزیے کا جلوس نکلتا ہے جو بنارس کی کربلا میں جا کے ختم ہوتا ہے۔ کہنے لگے جلوس نکلا تو ہم چند دوست آگے آگے چلے گئے تاکہ رستے کے انتظامات دیکھ سکیں کہ جہاں سے جلوس کو گزرنا تھا۔ کہنے لگے ہم ابھی کچھ آگے گئے تو ایک چوک پر ہم نے ایک عجیب منظر دیکھا، ہزاروں کی تعداد میں ہندو عورتیں ہیں جو مجمع لگائے کھڑی ہیں۔ کہنے لگے قریب جو گئے تو ایک چیز اور نظر آئی کہ ہر گود میں دودھ پیتا ہوا بچہ ہے۔ کہنے لگے ہم برابر سے گزرے تو ایک عورت کی آواز آئی، بھائی مسلمان لگتے ہو؟ تو کہتے ہیں میں نے ان سے کہا ہاں مسلمان ہیں۔ کہنے لگی مسلمان ہو تو بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا؟ تو وہ کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا تمہیں بابا حسین کے جلوس کا انتظار کیوں ہے؟ تو کہنے لگی تمہیں نہیں پتا آج حسین کا بچہ بھوکا مارا گیا؟ آج ہم اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے جب تک تعزیہ دفنا نہ دیا جائے۔ سلام ہو اس بی بی پر۔ بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ کرے میرا مجمع میرے ساتھ ہو، اشارے میں بات کروں گا، ادب مانے ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ شام غریبہ میں پانی کہاں سے آیا میرا مطالعہ تحقیق نہیں ہے، اتنا ضرور ہے کہ شام غریبہ میں کھانا بھی آیا پانی بھی آیا۔ جب پانی اور کھانا آیا تو جناب زینب نے پہلے بچوں کو پانی پلایا، پھر کھانا کھلایا، پھر بڑوں کو بیویوں کو پانی پلایا اور کھانا کھلایا۔ سب سے پہلے جب جناب سکینہ کے ہاتھ میں کوزہ دیا نا، سمجھداریاں جس پہ قربان ہوں وہ اہل بیت کا گھرانہ ہے۔ جناب سکینہ نے فرمایا پھوپھی اماں آپ بھی تو پیاسی ہیں، پہلے آپ پانی پئیں۔ تو بی بی نے فرمایا سکینہ پہلے بچے پانی پیتے ہیں پھر بڑے پانی پیتے ہیں۔ بس یہ جملہ سن کر کوزہ اٹھایا اور بیابان میں جانے لگیں تو جناب زینب نے پوچھا سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں میرے بابا بھائی علی اصغر کو پانی پلانے لے گئے تھے، آپ ہی نے تو کہا ہے کہ پہلے بچے پانی پیتے ہیں، کیسے اس بچی کو پانی پلایا، کیسے بچوں کو کھانا کھلایا؟ اس کا بیان مشکل ہے، مگر اس سے زیادہ مشکل یہ ہے کہ جب ساری بیویوں نے کھانا اور پانی لے لیا تو ایک بی بی تھی جو پانی کو منہ نہیں لگا رہی تھی، تھکے نہیں آپ، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ ایک بی بی جناب رباب نہ پانی کو منہ لگا رہی تھی نہ کھانا کھا رہی تھی۔ تو جناب زینب نے امام سجاد سے کہا زین العابدین بھابی پانی نہیں پی رہی، کھانا نہیں کھا رہی۔ تو امام سجاد نے آ کر کہا اماں پانی پی لیں، اماں کھانا کھا لیں۔ سنیں گے زداروں، ایک ایک گھونٹ پر ہزار ہزار آنسوؤں کے دریا بہائے، ایک ایک گھونٹ پر دریا دریا آنسو بہائے جناب رباب نے، اور کیسے پانی پیا اس کا بیان بہت مشکل ہے۔ بس اب اشارے میں بات کروں گا، اللہ کرے میری بات منتقل ہو جائے۔ شام غریبہ میں جناب رباب نے پانی بھی پیا کھانا بھی کھایا۔ آدھی رات گزری، ساری بیویاں اپنی اپنی جگہ بیٹھی ہوئی تھیں، مگر جناب رباب مضطرب نظر آئیں۔ کبھی بچوں کے درمیان جا کے کسی کو تلاش کرتی ہیں، کبھی بیویوں کی گودیوں میں جا کر کسی کو ڈھونڈتی ہیں، کبھی بیابان کی طرف جاتی ہیں، کبھی جلے ہوئے خیموں کے درمیان آ جاتی ہیں۔ جناب زینب نے یہ منظر دیکھا تو قریب آ کر کہا بھابی کچھ دیر آرام کر لیں۔ تو ایک جملہ کہا جو قیامت کا جملہ ہے۔ بی بی نے فرمایا زینب تم نے مجھے پانی اور کھانا دیا، مجھے علی اصغر یاد آ رہا ہے، میرا بچہ بھوکا مار دیا، کہیں سے میرا بچہ لا دو۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔